جائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی یہ آخری عبارت ہے تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے نہ تو استغاثہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے لیے ذبیحہ پیش کیا جائے گا اور نہ ہی نظر و نیاز مانا جائے گا، خواہ وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی نبی مرسل۔ جو غیر اللہ سے استغاثہ کرے گا وہ کافر ہوگا، اور جو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، اور جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ اسی طرح کی کچھ اور دوسری چیزیں ہیں۔ اب اس میں جو ذبیحہ وغیرہ ہے، استغاثہ ہے، بعض چیزیں جس پر انسان قدرت رکھتا ہے، جیسے آپ مہمان کے لیے ذبیحہ کرتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، جیسے آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھ کو پانی لا کے دے دو، تو جو کام انسان کر سکتا ہے اس میں کسی سے استغاثہ کرنا، کوئی آپ کو کوئی مار رہا ہے، آپ کہا یار میری مدد کرو، تو یہ ایسا استغاثہ جائز ہے جس پہ انسان قدرت رکھتا ہے۔ جہاں انسان قدرت نہیں رکھتا ہے ایسی معاملوں میں کسی اور سے استغاثہ کرنا کہ اولاد دے دے، مصیبت سے نکال دے، مجھے بیماری سے شفا دے دے، اس طرح کی چیز اگر کوئی غیر اللہ سے مانگتا ہے تو یہ غیر اللہ سے استغاثہ ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ ہاں، اور اس کی تکمیل یہ بھی جان لے، اس کی تکمیل پر یہ بھی جان لے کہ جن مشرکین عرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ بھی بزرگوں کو پکارتے تھے، جیسے کہ وہ فرشتوں کو پکارتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے، اسی طرح دوسرے اولیاء اور صالحہ کو پکارتے تھے، چنانچہ اسی بنیاد پر انہیں کافر کہا گیا، باوجود کہ وہ اقرار کرتے تھے کہ خالق و رازق اور مالک و مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ یہ مکہ کے مشرکین، یہ ہمارے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ارے وہ تو یہ نہیں مانتے تھے، قرآن نہیں مانتے تھے، وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے جیسے ہیں۔ ہاں، آپ ان کے جیسے ہو۔ پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ اگر کوئی یہ بول دے کہ اسلام کی کسی ایک رکن کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا وہ کافر، نہ دینے والوں کے تھوڑی تفصیل ہوگی، لیکن اگر کوئی بولے، پوری دنیا کے سارے مفتیوں سے پوچھو کسی بھی مسلک کا، اگر کوئی بولے کہ میں زکوٰۃ کو اسلام کا رکن نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ کافر۔ سب مان رہا ہے، ایک چیز کو نہیں مانا، کافر۔ صحابہ کرام نے ایسے لوگوں سے قتال کیا۔ بنو حنیفہ کلمہ پڑھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسیلمہ کذاب کو بھی نبی مان لیا۔ پوری دنیا کے مفتیوں سے پوچھیے کہ ایک آدمی پورے اسلام کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لیتا ہے تو کیا بولیں گے؟ کہیں گے کافر ہے، اس کا اختلاف نہیں۔ اور کافر ہونے میں دوسرے کافر اور اس میں کچھ چیزوں کے ماننے نہ ماننے سے فرق، ایک کفر کیا وہ کافر کفر ہونے میں جہنم میں جانے میں برابر ہو جائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا۔ ہاں، اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ کی ان میں سب کا کفر و شرک، سب کا شرک ایک جیسا نہیں تھا۔ کچھ بزرگوں کو پکارتے تھے، کچھ نبیوں کو۔ اب یہ بولتے ہیں کہ ہم تو اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کو پوچھتے تھے نا، وہ تو پیغمبر ہیں، عزیر کو پوچھتے تھے نا۔ ہاں، کیا درجہ ہے ان کا؟ قرآن نے ذکر کیا۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو صالحین میں سے تھے، تو ان کی پوجا پاٹ کرنے والوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان کو کافر قرار دیا۔ تو اب اگر کوئی شخص آج کسی قبر کو، قبر والے کو، بزرگوں کو، اولیاء کو پکارتا ہے، ان کو وسیلہ مانتا ہے، ان سے استغاثہ کرتا ہے، ان کے نام کا ذبیحہ کرتا ہے، ان کے نظر نیاز کرتا ہے، یا وہ کام جو اللہ کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے کوئی کام کرتا ہے، تو وہ بھی مشرکین مکہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے۔